بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس واقعہ کو ذکر کرنے لگے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں ایک گناہ گار شخص تھا، اور وہ جوں گناہ کرتا تھا اس کے رزق میں، اس کے مال میں اللہ رب العالمین اضافہ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو وعظ و نصیحت فرمایا تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، میں جب بھی گناہ کرتا ہوں تو تمہارا رب جو ہے وہ میرے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، میرے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے، یعنی کہ مجھے اور آسائشیں دینے لگ جاتا ہے۔ تو تمہارا رب کیا چاہتا ہے؟ آپ اس کے اس سوال سے، اس کے اس جواب سے، وہ جو اس نے گفتگو کی اس سے بڑا تعجب میں ہوئے کہ یہ کیسا جواب دے رہا ہے۔ آپ علیہ السلام جب طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر عرض کی، التجا کی، یا رب العالمین، وہ تیرا ایک بندہ ہے، گناہ گار ہے، تجھے مانتا بھی نہیں۔ وہ جب میں نے اسے نصیحت کی، واعظ کیا، اسے میں نے فکر انگیز تیری بتائی ہوئی باتیں بتائیں، یا رب العالمین، وہ تیرا بندہ جو ہے وہ گناہ گار شخص، اس نے آگے سے مجھے بڑا ایک تعجب خیز جواب دیا کہ تمہارا رب تو مجھے بڑی آسائشوں میں ڈال دیتا ہے، جب میں گناہ کرتا ہوں، جب میں گناہوں میں اور زیادتی کرتا ہوں تو وہ تو مجھے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو تمہارا رب کیا چاہتا ہے؟ تو یا رب العالمین، یہ کیا معاملہ ہے؟ تیرا تو وعدہ ہے کہ تو گناہوں پر سزا دینے والا ہے، گناہوں پر پکڑ کرنے والا ہے، جو تیری نافرمانی کرتا ہے تو اسے عذاب دیتا ہے۔ یا رب العالمین، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں جب میرا کوئی نافرمانیوں میں بڑھتا ہے نا تو میں اسے مہلت دیتا ہوں، مال دے کر مہلت دیتا ہوں، اسے آسائشوں میں ڈال کر مہلت دیتا ہوں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں اس سے عذاب اس طریقے سے دیتا ہوں، اسے میں سزا اس طریقے سے دیتا ہوں کہ میں اس سے اپنی عبادت چھین لیتا ہوں، اپنا قرب چھین لیتا ہوں، اپنی نزدیکیاں چھین لیتا ہوں۔ وہ جو میرے نزدیک آنا چاہ رہا، وہ جو میرے نزدیک ہوتا نا، تو وہ میں اسے نزدیک اپنے نہیں آنے دیتا، وہ میں اس سے دوریاں بڑھا دیتا ہوں، میں اس کی وہ میری عبادت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی نیک بھی اگر اس طرح کا کام کرے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنے لگ جائے، مسلسل وہ گناہوں کے اندر ملوث ہونا شروع ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دین سے، اپنے سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے توفیق سجدہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہی حال ہمارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تو اس کی اس بات سے پریشان ہے کہ رب العالمین نے اسے سزا کیوں نہیں دی، لیکن میری بات سن کہ میں اسے سزا دے رہا ہوں، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، تو کیسے سزا دے رہا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اسے مال کی زیادتی سے سزا دے رہا ہوں۔ اس کا جب مال بڑھتا ہے نا تو وہ اور گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اور جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے اتنا اس کا عذاب بڑھتا جائے گا، اتنے اس کی سزائیں بڑھتی جائیں گی۔ تو یہی آج ہمارے اگر مسلمانوں کے اس معاشرے میں، اس زمانے میں دیکھا جائے تو ہم مسلمان بھی اسی چیز میں ملوث ہیں، اور ہم کوشش کر کے گناہ کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوشش کر کے نیکی کرنا، آج ہم کوشش کر کے گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اور گناہ کیوں کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتہ، اور صرف اتنا جانتے ہیں کہ تھوڑی سی لذت ہوتی ہے، تھوڑی سی اس میں
ہمیں کوئی لطف نظر آتا ہے تو ہم گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں اس میں فائدہ اگر نظر آتا ہے، دنیاوی فائدہ، حالانکہ وہ فائدہ جو ہے وہ نہ ہمیں دنیا میں کام آتا ہے نہ ہمیں آخرت میں کام آئے گا، لیکن بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہماری اتنی نظر نہیں ہوتی کہ ہم اس کے پس پردہ جو اتنے بھی حقائق ہیں اس کو دیکھ سکیں. ہمیں بس وہ سامنے والا نظر آتا ہے فائدہ، ہم اس کو گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ پریشان نہیں ہونا، میں سزائیں دیتا ہوں، میں عذاب دیتا ہوں، لیکن میں پہلے بندے کو ڈھیل دیتا ہوں، میں پہلے بندے کو چھوڑتا ہوں کہ وہ کتنا جائے گا. اور رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرما دیا نا کہ یحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے، اور اس سے ہم نے کچھ نہیں پوچھنا، ہم نے کچھ بھی اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لینا. یہ نہ سمجھے انسان یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. ہم اسے تنہا نہیں چھوڑ رہے، ہم اس سے پوچھ گچھ کریں گے، ہم اس سے اپنے اس جو تمام زندگی ہم نے اسے دی ہے ہم اس کے اوپر اس کا حساب ضرور لیں گے. یحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ سمجھتا ہے، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اسے اسی طرح چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم نے اسے اسی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے اس سے پوچھنا ہے کہ جو قرآنی اعلان تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے بندے، اے انسانوں، اے جنوں، تمہیں ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو تم نے عبادت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ قرآن میں تو ذکر آیا تھا اقیموا الصلاۃ کا، کہ نماز کو قائم کرو، کیا تم نے نماز کو قائم کیا تھا؟ ہم نے تو حکم دیا تھا کہ اتموا الصیام، کہ روزے رکھو، تو کیا تم نے رمضان کے روزے رکھے تھے؟ ہم نے تو ان سے یہ ہم نے انہیں بتایا تھا کہ آتوا الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو ہم پوچھیں گے کیا تم نے حلال مال سے اپنے زکوٰۃ ادا کی تھی جب تم پر وہ ضروری ہو چکی تھی، واجب ہو چکی تھی؟ کیا تم نے زکوٰۃ ادا کی تھی؟ جب حج فرض ہو چکا تھا تو کیا تم نے حج کیا تھا؟ جب لوگوں کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں، ہم نے ان معاملات پر بھی لوگوں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا حساب ہونا ہے. یہ الگ بات کہ حقوق اللہ رب العالمین چاہے تو معاف فرما دے اپنے فضل سے، چاہے تو وہ حساب و کتاب لے، لیکن حقوق العباد میں کبھی معافی نہیں ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے، کوئی بھی گناہ ہے، چاہے وہ کسی طرح کا بھی گناہ ہے، ہمیں اس سے دور رہنا ہے، چاہے وہ ظاہر کا ہے، چاہے وہ باطن کا ہے، چاہے وہ چھپے ہوئے، چاہے علل اعلان ہے، چاہے وہ ہم اجتماعی طور پر کر رہے ہیں یا ہم تنہا کر رہے ہیں، انفرادی طور پر کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی گناہ میں ملوث نہ ہوں. یہ گناہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم جب گناہ کرتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑی سی آسائش مل جاتی ہے، گناہ کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ جو گناہ ہم نے کیا ہے تو اس پر ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، در حقیقت وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈھیل دے رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کہاں تک جاتا ہے، کہاں تک میں اسے میں چھوڑتا ہوں، وہ کہاں تک جائے گا، وہ کہاں تک میری روگردانی کرے گا، وہ کہاں تک میری نافرمانی کرے گا. رب العالمین ہمیں ڈھیل دے رہا ہوتا ہے. ہمارے اوپر یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ ہمارے اوپر دیکھیں کہ ہم کس طرح آج زندگیاں گزار رہے ہیں، اور گناہوں میں ملوث زندگیاں ہم گناہوں میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں، ہمیں گناہ نہیں لگتا، ہمیں گناہ ثواب لگتا ہے، ہم گناہ کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، گناہ کو ثواب سمجھ کے کرنا یہ کفر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے، ان تمام گناہوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے، بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سنتے ہیں، جو ہم سناتے ہیں، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا